سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی قابضین نے لوگوں کو ایک بار پھر سری نگر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ قابض حکام نے تاریخی مسجد کے ارد گرد بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعیناتی جاری رکھی اور لوگوں کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دریں اثنا جموں کشمیر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم کی طرف سے پورے مقبوضہ علاقے میں چسپاں کیے جانے والے پوسٹرز میں درج عبارت میں محکوم کشمیریوں کی بہادری اور عزم و ہمت کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ بھارت کے خلاف پورے زور و شور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی نو آبادیاتی غلامی کے خاتمے اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اپنے پیدائشی حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کریں۔ دریں اثنا ضلع پونچھ میں ایک اور حملے جو دھوریاں بھاٹا نامی گاؤں میں ہوا میں بھارتی فوج کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور ایک اہلکار ہلاک جبکہ ایک اور اہلکار زخمی ہو گیا۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے اسی ضلع میں ایک حملے میں بھارتی فوج کے ایک جے سی او سمیت 5 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ اور اسلامی تنظیم آزادی نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں۔ بھارت پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی ایک اور جعلی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے حالیہ بیان کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے مقصد کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک اور جھوٹے آپریشن کے لیے ماحول بنا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کی مبنی برحق اور ناقابل شکست تحریک آزادی کو بدنام اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرایا جا سکے۔ پنڈت تنظیم کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی نے کہا ہے کہ وادی میں ٹارگٹ کلنگ کے باوجود پنڈت کشمیر سے نقل مکانی نہیں کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدستور اسی طرح رہیں گے جس طرح 1990 کے بعد سے رہ رہے ہیں۔ برطانوی ماہر تعلیم، امن کی سفیر اور لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ مہم کی بانی کلیئر بڈول نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کا فوری اور پائیدار حل تلاش کرے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے اور لوگوں کو اتوار 17 اکتوبر سے لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ مہم کی حمایت کرنی چاہیے۔